رات نماز تراویح میں 25ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس کے شروع میں یہ فرمایا گیا کہ کافروں کا یہ مطالبہ کہ جی قیامت کب آئے گی، ہمیں اس کی حتمی تاریخ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ ان کافروں کو بتلا دیجئے قیامت کا حتمی وقت جو ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ ہاں، باقی نبی کے ذمے قیامت کی آخری تاریخ بتانا نہیں ہوتا، قیامت کی نشانیاں بتانا ہوتا ہے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ قیامت کی یہ نشانیاں ہیں۔ باقی کافروں کو یہ کہنا کہ ایک انسان جب گل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ قرآن کریم نے بار بار اس دلیل، فطری دلیل کو دہرایا ہے کہ لوگوں دن رات تم موسموں کی تبدیلیوں کو دیکھتے ہو، موسم خزاں کو دیکھتے ہو، موسم بہار کو دیکھتے ہو، اور آپ پھول پودوں کو دیکھتے ہو کہ موسم خزاں میں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، درختوں کے پتے غائب ہو جاتے ہیں، درختوں کے پھل غائب ہو جاتے ہیں، درختوں کا سبزہ غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ موسم بہار میں ان درختوں کو، ان فضاؤں کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ وہ خالق و مالک، وہ حی القیوم دن رات جو نئی سے نئی چیز پیدا کر رہا ہے، وہ اس انسان کو بھی زندہ کرنے، اس انسان کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ انسان ایسا کم ظرف ہے، اگر اس پر تھوڑی سی مشکلات آ جائیں تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تھوڑی سی اس کو وسعت اور فراخی دے دے تو یہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ حالانکہ مومن کا کام یہ ہے کہ زندگی میں پریشانی اور مشکلات آئیں تو وہ کبھی بھی مایوسی کی طرف نہ جائے، وہ سمجھے کہ یہ مایوسی شیطان کے مجھے تباہ اور برباد کرنے کا ایک وار ہے۔ ہاں، مشکلات میں مومن کا کام کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ایسے حالات آتے ہیں، سورہ یوسف کے آخر میں ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، نبیوں پر بھی ایسا وقت آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی میں چلے گئے، لیکن بھائی پھر اللہ کی رحمت نے اپنے بندوں کا ہاتھ تھام لیا۔ قرآن کریم نے 25ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم نے اس پورے آفاق میں اتنی نشانیاں چھپا دی ہے کہ ہم آپ کو یہ دکھاتے رہیں گے۔ قیامت تک اس کائنات کے راز کھلتے رہیں گے بھائی، قیامت تک اس کائنات کے راز کھلتے رہیں گے۔ اللہ نے اس کائنات، دیکھو انسان ساری زندگی قیامت تک انسان کی، انسانیت کی زندگی اسی میں کھپ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب کیا ہو رہا کا سفر مکمل ہو جاتا ہے نا، پھر دوسرا سفر شروع ہوتا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ بھائی پہلا سفر کون سا ہے اور دوسرا سفر کون سا ہے؟ انسان قیامت تک اسی سفر میں، یہ قیامت کی صبح تک پہنچ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ اس کی اوقات نہیں ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں، اس کائناتی کتاب کے صفحات اتنے اربوں کھربوں ہیں، اگر یہ ایک سال میں 1 کروڑ صفحے کا مطالعہ کرے گا تو آگے 10 ارب صفحات مزید کیا ہوگے؟ باقی ہوگے۔ کائنات، انسان اپنے جسم کو دیکھ لیجئے، انسان کے وجود پر دن بدن تحقیقات ہو رہی ہیں۔ آنکھ پر تحقیقات ہوتی ہے، جس کا یہ شعبہ ہے، اس پر ڈاکٹر کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آنکھ کی تحقیق مکمل ہو گئی، اگلے سال کچھ اور آ جاتا ہے، اگلے سال کچھ اور آ جاتا ہے، اگلے سال کچھ اور آ جاتا ہے۔ دانت کے ماہرین کہتے ہیں جس کے نیچے اتنی رگیں، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں غلطی ہوگی، 100 نہیں 1000 ہے، 1000 کے اوپر کہتے ہیں جی اب سمجھ آ گئی ہے، پھر خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں 1000 نہیں، کتنی ہے 10,000 ہے۔ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اس کائنات میں کیا کچھ ہم نے رکھا ہے جناب، ہم آپ کو یہ قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہیں گے۔ اور آگے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے
اس کا مثل کوئی نہیں، اللہ کی ذات کا مثل کوئی نہیں۔ انسان چیزوں کو مثال سے سمجھتا ہے۔ مثلا ہمارا مزاج ہے، کوئی بولتا کیسے ہوگا، ہم نے چونکہ زبان ہی کو بولتے دیکھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بولنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، زبان۔ کوئی چیز دیکھتی ہے، جی دیکھتی ہے، ہمارا فوراً تصور جاتا ہے آنکھ کے ذریعے دیکھتی ہے، چونکہ ہم نے آنکھ کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھنے والا مشاہدہ نہیں کیا۔ کوئی چیز سنتی ہے، جی سنتی ہے، ہمارا فوراً تصور کس کی طرف جاتا ہے، کان کی طرف، چونکہ ہم نے کان کے علاوہ کسی اور ذریعے سے کسی چیز کو سنتا نہیں دیکھا۔ ہمارا جاتا ہے مثال کی طرف۔ فرمائے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل اور کوئی شبیہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو تو 100% چھپا دیا، اپنی صفات کو کائنات میں بکھیر دیا۔ کہا اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے لیے صرف جو چیز تمہاری عقل میں آ سکتی ہے وہ اللہ کی صفات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات تمہاری سمجھ میں آ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جنت میں جا کے جب اس وجود کی صلاحیتوں کو لاکھوں کروڑوں گنا بڑھا دیں گے، فرمائیں گے ہاں اب تمہاری آنکھ میں وہ طاقت پیدا ہو گئی ہے جو ہماری ذات کو دیکھ سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں جا کے اپنی ذات بھی دکھا دیں گے۔ بچہ جو ہے وہ یہ کہے کہ میں نے آسمان کو چھونا ہے، یہ اس کی بچگانہ بات ہے، فی الحال اس میں آسمان کو چھونے کی طاقت نہیں ہے۔ بالکل یہی معاملہ یہ ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس پانی روٹی کے ساتھ بننے والے وجود میں وہ طاقت نہیں ہے کہ یہ اللہ کو دیکھ سکے۔ اللہ جل جلالہ جنت میں جا کے اس وجود کی صلاحیتوں کو لاکھوں گنا بڑھا کر اس میں صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ یہ وہاں جا کر کس کو دیکھیں گے؟ اللہ کو۔ قرآن کریم نے اس بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سارے نبیوں کا دین ایک ہے، سارے نبیوں کا ہاں شریعتیں مختلف ہیں۔ دین کہا جاتا ہے بنیادی نظریات کو، وہ تمام انبیاء کی تعلیمات دین کے اعتبار سے ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ شریعت کہا جاتا ہے عملی نظام کو، شریعت کہا جاتا ہے کس کو؟ عملی نظام کو، عبادت کے طریقے۔ فرمایا ہم نے شریعتیں مختلف رکھی ہیں، وہ حالات کے اعتبار سے، لوگوں کو مزاج کے اعتبار سے ہم نے مختلف رکھی ہے۔ ہم سے پہلی قوموں کا روزہ جو تھا وہ 24 گھنٹے کا تھا، اللہ نے ہمارا روزہ کیا کر دیا؟ مختصر کر دیا۔ ہم سے پہلی امتوں کو 5 نمازیں نہیں دی، ہمیں اللہ نے کتنی نمازیں دے دی؟ یہ شریعت ہے۔ شریعتیں مختلف ہیں اور دین سارے نبیوں کا کیا ہے؟ ایک ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق۔ بندہ اور اللہ کا رشتہ کیا ہے؟ بندہ اور اللہ کا رشتہ کیا ہے؟ فرمایا لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر کیا ہے؟ مہربان ہے۔ بندہ اللہ اپنے بندوں پر بھائی کیا ہے؟ 100% مہربان ہے۔ اس ذات کی اپنے بندوں پر سراپا شفقت اور مہربانی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ پیدا کر کے ان بندوں کو بس ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، نہ، فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر کیا ہے؟ بہت مہربان ہے۔ آگے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لوگوں، دین کے اعتبار سے اللہ سے تم جو مانگنا چاہو گے اللہ تمہیں دیں گے۔ دین کے اعتبار سے جو مانگنا چاہو دیں گے، اور دنیا کا جو مانگنا چاہو گے فرمایا جو ہم نے تمہارا حصہ رکھا ہے تمہیں وہی ملے گا۔ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے تقدیر پر اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ حج کرنے کسی کو کہہ دے، وہ کہتا ہے یار اللہ نے کروانا ہوگا کروا دے گا۔ اسے کہیں یار روٹی افطاری خود بخود آ جائے گی، اللہ نے آپ کو افطاری کروانی ہوئی کروا دے، کہے گا نہیں وہ کچھ کرنا پڑے گا، وہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یعنی دنیا میں کیا کہتے ہیں ہم؟ کچھ کرنا پڑے گا، اور دین میں کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کروا دے گا۔ صورتحال اس سے الٹ ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ اس سے الٹ ہے۔ دین کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ تم کوشش کرو، تم کیا کرو؟ کوشش کرو۔ ہاں دنیا میں جو تمہارا مقدر ہے وہ اللہ تم تک ہر حال میں پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے
توبہ کی 3 شرطوں کا بیان کیا ہے کہ جب تم توبہ کرو جو پیچھے ہو چکا اس پر شرمندہ رہو، فی الحال اس گناہ کو چھوڑ دو، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم کر لو۔ جو مسلمان یہ 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ آگے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں تمہارے عملوں کے اثرات ہیں، تمہارے عملوں کے اثرات ہیں۔ لوگوں تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں یہ تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ یہ انسان عجیب مخلوق ہے یار، میری بات سنو۔ یہ کہتا ہے پیراڈول میں تاثیر ہے، یہ کہتا ہے پانی کے گھونٹ میں تاثیر ہے، یہ کہتا ہے دودھ کے گھونٹ میں تاثیر ہے۔ غلط نہیں کہتا۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تاثیر ہے تو اس اشرف المخلوقات کے عملوں میں تاثیر نہیں ہوگی؟ عجیب بندہ ہے یہ۔ پودینہ میں تو کہتا ہے بڑی تاثیر ہے، اور زبان سے جب سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا کہتا ہے اس میں تاثیر نہیں۔ جب چھوٹی سے چھوٹی جڑی بوٹیوں میں تاثیر ہے تو جناب گناہ میں بھی تاثیر ہے، نیکی میں بھی کیا ہے؟ تاثیر ہے۔ قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لوگوں تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے برے عملوں کی تاثیر اور اثرات ہیں، تمہارے برے عملوں کی کیا ہے؟ تاثیر اور قرآن کریم نے اس کے بعد اس صورت میں ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کی خوبیاں کیا ہے۔ ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھائی کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ سبب اختیار کر کے پھر ساری امیدیں اپنے اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ میں یہ حدیث اکثر سنایا کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے پہلی امت جنت میں جانے کا منظر دکھایا گیا۔ میں نے اپنی امت کی تعداد کو بہت زیادہ دیکھا، اور میں نے اپنی امت میں 70,000 ایسے لوگ دیکھے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کا کوئی حساب و کتاب۔ یہ فرما کر اللہ کے نبی اٹھ کر گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں بات لگے کرنے کہ یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ حضور کے صحابہ ہیں، کسی نے کہا یہ وہ مسلمان ہیں جو پیدائشی طور پر اسلام پر پیدا ہوئے۔ آپس میں گفت و شنید کر ہی رہے تھے کہ اللہ کے نبی واپس تشریف لے آئے۔ فرمایا تم کس چیز میں بحث کر رہے ہو؟ کہا جی ابھی آپ نے جو بات فرمائی تھی کہ میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہیں جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں، وہ بغیر حساب و کتاب کے کہاں چلے جائیں گے؟ ہم اس پر غور کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتلاتا ہوں، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو کیا کرتے ہوں گے؟ اپنے اللہ پر۔ تو ایمان والوں کی ایک نشانی یہاں یہ بیان کی ہے وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ ایک نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک نشانی یہ بیان کی ہے اول تو وہ بدلہ نہیں لیتے، اگر کہیں بدلہ لینا پڑے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس میں ظلم نہیں کرتے، برابر سرابر بدلہ لیتے ہیں۔ اور ایک نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو مشاورت سے مدد لیتے ہیں۔ بھائی کس سے مدد لیتے ہیں؟ مشاورت سے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اسلام میں مشورے کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کی پوری ایک سورت اس بارے میں، اس کا نام ہی سورۃ الشورى ہے، مشورے والی سورت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے معاملات میں مشاورت کرتا ہے اللہ اسے ناکام اور ذلیل نہیں ہونے دیتے۔ دیکھو بھائیو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عقل مند، بڑا علم والا اللہ نے کو پیدا کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ساری انسانوں کی عقلیں ایک طرف، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اور شعور لاکھوں گنا بڑا ہوا ہے۔ آپ کے علم کی کوئی حد و انتہا نہیں، آپ کے تجربے کا کوئی کنارہ نہیں، آپ کی سمجھ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے باوجود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ کوئی کام مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے، کوئی کام مشورے کے بغیر۔ ہاں
مشورہ جو کیا جاتا ہے وہ اہل سے کیا جاتا ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مشورہ کس سے کیا جاتا ہے؟ اہل سے کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہو دیکھو اس کام کا اہل کون ہے۔ لوگوں نے بس اتنا رٹ لیا مشورہ مشورہ۔ ہمارے یہاں بچے پڑھتے ہیں، ایک طالب علم سے پوچھا بھائی آپ نے پڑھنا کیوں چھوڑا ہے؟ اس کے ابا تبلیغی جماعت میں، کہنے لگے جی میرے ابا جی نے کہا ہے کہ آگے نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا جی؟ اس کے ابا جی کو بلایا، بھائی یہ بچہ 3-4 سال سے بہترین پڑھ رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس کو پڑھنے دیتے؟ یار ہماری مسجد کے جو شورا کے ساتھی ہیں نا، ہمارا مشورہ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جوتا پکڑ لے، حضرت عمر والا کوڑا ہو تم، یہ علم کی دنیا ہے، تم تو اس مشورے کے اہل ہی نہیں۔ اب لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں، مجھ سے فلاں کاروبار کروں کہ نہ کروں۔ میں کہ میں ملا آدمی، مجھے مارکیٹ کا کیا پتا؟ بھائی میں مارکیٹ کا مشورہ دے سکتا ہوں؟ مجھے کیا پتا؟ مارکیٹ کے بندے سے جا کے مشورہ کرو۔ ہمیشہ مشورہ کس سے کرو؟ جو اس مشورہ دینے کا کیا ہو؟ اہل ہو۔ میں ایک جگہ گیا، میں اچانک جا کے بیٹھا، وہاں کسی دینی معاملات میں مشورہ ہو رہا تھا۔ جی مولوی صاحب آپ بھی رائے دیں۔ میں کہا کیوں رائے دوں؟ مجھے تو جس معاملے میں آپ مشورہ کر رہے ہو مجھے اس دنیا کا پتہ ہی نہیں، کیوں رائے دوں؟ مشورے کے لیے اہل ہونا ضروری ہے۔ آپ کہیں بھی اہل سے مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اور بھائی ایمان والوں کی ایک نشانی یہ یہاں بیان کی گئی ہے کہ جب کبھی وہ کسی پر غضبناک ہوتے ہیں، جب ان پر کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو بھائی، ایک تو غصہ خطرناک چیز ہے، لیکن اس وقت غصہ بہت ہی خطرناک ہے جس وقت کمزور پر آئے۔ چونکہ وہ غصہ نہیں ہوتا، دیکھنے میں وہ غصہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ غرور ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں کمزور پر غصہ آئے وہ تکبر ہے، جہاں طاقتور کو دیکھے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پتہ ہے اگر ایک کی تو آگے سے 4 آئیں گی، تو وہاں بندے کا غصہ قابو میں رہے۔ جہاں کمزور ہو وہاں بازو چڑھا لے، سمجھ لیجیے یہ غصہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر اور غرور ہے۔ یہ کیا ہے؟ تکبر۔ مجھے کبھی غصہ آ جائے میں فوراً اپنا احتساب کرتا ہوں، یار یہ بندہ کیا ہے، یہ مجھ سے ماڑا ہے، میں فوراً اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، بھائی یہ غصہ نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ یہ غصہ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ غرور اور تکبر ہے۔ اپنے آپ فرمایا کہ ایمان والے جو وہ ہیں، اگر ان کو کبھی کسی پر غصہ آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہے۔ مکہ میں دونوں بزرگوں کی زمینیں ساتھ ساتھ تھیں، زرعی زمینیں کیا تھی؟ ساتھ ساتھ تھی۔ ایک دن دونوں کے جو ملازم تھے، غلام تھے، وہ آپس میں لڑ پڑے۔ کوئی زمین کے معاملے میں کوئی جھگڑا ہو گیا، حضرت امیر معاویہ کے غلام اور دوسرے کس کے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے غلاموں نے شکایت لگائی حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے، کہ اس طرح ہمارا مسئلہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی غصہ آ گیا، خط لکھا دمشق میں حضرت امیر معاویہ، بڑا سخت خط لکھا، بڑا سخت، کہ آپ کے ملازموں نے میرے ملازموں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر دوبارہ زیادتی کی تو میں اس کا انتقام لوں گا، میں اس طرح کروں گا۔ سخت غصہ خط لکھا۔ حضرت امیر معاویہ نے خط پڑھا، خلیفہ وقت ہے، کیا ہے؟ خلیفہ وقت ہے۔ 1 مرتبہ خط پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا، اپنے قریب والوں سے مشورہ کیا، یہ مجھے بڑا دھمکی والا خط آیا، اس کا کیا رد عمل دینا چاہیے؟ کسی نے کہا جی اس کا پورا احتساب کرو، خلیفہ وقت کو کس طرح خط لکھ رہے، کوئی آداب کی رعایت نہیں۔ سب نے اپنی اپنی رائے، حضرت امیر معاویہ نے سب کی بات سنی، سننے کے بعد جب جواب لکھوانے لگے تو جواب لکھوایا، اصل اس کی لذت عربی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت زبیر کے۔ کس کے؟ اور آپ کو پتہ ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں حضور کی حفاظت میں حد کر دی تھی، اشرف و بشرہ میں سے۔ تو حضور نے فرمایا تھا جس طرح حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، میرا حواری زبیر ہے۔ حواری کہتے ہیں خاص مددگار کو۔ حضرت زبیر کا لقب ہے حواری رسول۔ کیا لقب ہے؟ اب خط لکھوایا حضرت امیر معاویہ نے، جواب، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار کے بیٹے۔ عنوان ہی کتنا اللہ اختیار کیا، کس کے؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار کے بیٹے،
آپ کا شکایت بھرا خط مجھ تک پہنچا ہے، اگر میں مکہ میں موجود ہوتا تو میں خود آپ کے پاس آ کر اس کی معذرت کرتا، لیکن میں دور ہوں، میں خط کے ذریعے آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ میرے غلاموں نے آپ کے غلاموں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا کفارہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی زمین کے ساتھ جو میری زمین ہے، میں وہ زمین ہی ہدیتاً آپ کو دے رہا ہوں۔ میں وہ زمین ہی حضرت میرے معاویہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب وہ خط پڑھا، یہ عجیب لوگ تھے بھائی، یہ عجیب لوگ تھے، تو خط پڑھ کے پانی پانی ہو گئے، کہا میں نے زیادتی کی ہے لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجھ سے زیادہ اخلاق کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ فرمایا جب غصہ آئے بھائیو، جب غصہ آئے بندہ اس سے درگزر کرے، بندہ اس سے کیا کرے؟ درگزر کرے۔ جب بھی غصہ آنے پر اس کو دبا لیا ہے، درگزر کیا ہے، اللہ نے اس کی برکتوں سے نوازا ہے۔ جب بھی غصہ نکالا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے۔ فرمایا ایمان والوں کی ایک نشانی کیا ہے؟ وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہے، اللہ کرے اس قوم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کہ اولاد کے سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں، اللہ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو دونوں نہیں دیتا۔ کسی کو دونوں کون نہیں دیتا؟ اس میں نہ بیوی کا قصور ہے نہ اس میں شوہر کا قصور ہے۔ لعنت ہے وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہے بدبخت، جو اس وجہ سے بیوی کو طلاق دے کہ اس سے بیٹی پیدا ہو رہی ہے یا اس سے اولاد نہیں ہو رہی، اس وجہ سے وہ بیوی کو، کئی سال پہلے کی بات ہے، 8-10 سال پہلے پاکستان کے قومی اخباروں میں چھپا تھا کہ ایک صاحب کے یہاں تیسری بیٹی پیدا ہوئی، اس بدبخت نے کلہاڑیوں کے ذریعے اپنی بیوی کو ہسپتال میں قتل کر دیا۔ ایسے بدبخت مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں کہلا سکتے۔ آج بھائیوں میرے یہاں لوگوں کے میرے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، جن کے بیٹیوں کے یہاں اولاد نہیں ہے یا بیٹا نہیں ہے، وہ بیچارے مفتی صاحب دعا، مفتی صاحب دعا، مفتی صاحب دعا، بیٹی کا گھر خطرے میں ہے، بیٹی کا گھر خطرے میں ہے۔ کیوں خطرے میں ہے؟ اس کے پاس 2 بیٹیاں جی، آگے بیٹا نہیں ہو رہا، خطرے میں ہے۔ اور جن بدبختوں کی وجہ سے خطرے میں ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ بھئی تم کیسے مسلمان ہو؟ تم کیسے مسلمان ہو؟ بیٹا دینا، بیٹی دینا، اولاد دینا، نہ دینا، یہ کس کا اختیار ہے؟ ہمارے ایک بزرگ ایک بات سنایا کرتے تھے، ایک صاحب کے یہاں، ایک میاں بیوی کے یہاں اولاد نہیں تھی، اس کے شوہر کو بڑے اللہ والے تھے، بیوی بیچاری بہت، شادی کو 15 سال ہو گئے، ایک دن بیٹھی رو رہی تھی، ایک دن بیٹھی رو رہی تھی کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ شوہر نے اسے ایک بات کہی، یہ آیت پڑھ کے سنائی، کہنے لگے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا، جس کو چاہتا ہے بیٹی، جس کو چاہتا ہے دونوں، جس کو چاہتا ہے، یہ چاروں آپشن کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ کہنے لگے اللہ کی بندی رونے کی کیا بات ہے؟ یہ جو آپشن ہے کہ ہمیں اولاد نہیں دینی، یہ اللہ نے اختیار کی ہے، تو جب یہ آپشن اللہ نے میرے اور آپ کے حق میں اختیار کیا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی؟ تو پھر پریشانی میرے بھائیوں اس بات کو پلے باندھ لو، اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی، اپنی بہوؤں کے بارے میں بھی، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے طلاق دے رہا ہے کہ اس سے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارے معاملات کس کے پاس ہے؟ یہ سارے معاملات اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں وہ آیت بھی ہے جس کو سفر کی دعا کہا جاتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے بہت سال پہلے میں نے اس دعا کی تشریح میں شاید جمعے کی 1 یا 2 تقریریں اس دعا کی تشریح پر کی تھی۔ اس دعا میں ایک عجیب لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے کہ جب بھی سفر کرو تم اس دعا کو پڑھ لو، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس گاڑی کو میری گرفت میں کر دیا، اس گاڑی کو کیا کر دیا؟ وگرنہ جب حادثہ ہوتا ہے، حادثہ ہونے میں 2 گھنٹے نہیں لگتے، حادثہ ہونے میں بس آنکھ جھپکنے کی 1 لمحہ لگتا ہے۔ فرمایا کہ میری سواری 1 لمحہ میں کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے قابو میں دے رکھی ہے۔ یہ کس کی مہربانی ہے؟ اللہ کی۔ اور بھائی ہم جب سفر کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو ہر دعا میں ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی، اس میں آخری جملہ ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
ربنا لمنقلبون۔ لوگوں جس طرح لاہور کی طرف تیاری منتقل ہونے کی جانے کی کوشش کر رہے ہو، اس سفر میں گاڑی اچھی رکھ رہے ہو، اس کا پٹرول چیک کر رہے ہو، اس کے انجن کا پانی چیک کر رہے ہو، موبائل دیکھ رہے ہو جیب میں ہے کہ نہیں، پیسے دیکھ لو، لاہور کا دفتری کام ہے، فائل پوری چیک کر لی ہے، پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہو۔ سرکار 1.5 فٹ کا سفر تو بڑی تیاری کے ساتھ کرتے ہو۔ اور وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللہ کی طرف جس دن سفر ہونا ہے اس کے لیے بھی کچھ ضرورت ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے۔ اس لیے یہ جو سفر کی دعا ہے بھائیو، یہ ایسی عجیب ہے، ایسی عجیب، مسلمان اگر اس کو سمجھ کر پڑھے نا تو اپنی آخرت کو نہیں بھلا سکتا۔ میں بات لمبی ہو جاتی ہے۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ ہارون الرشید کے عزیز تھے، اور ہارون الرشید ان سے دل لگی بھی کر لیتا تھا، اور وہ بڑی عجیب باتیں کرتے تھے۔ ہارون الرشید نے کیا رکھا تھا کہ یہ جو جب بھی یہ آئے نا، ان کو روکنا نہیں، ان کو شاہی دربار میں بغیر روکے ٹوکے آنے کی اجازت تھی۔ ایک دن حضرت بہلول ملنے آئے۔ ہارون الرشید خود بہت بڑے عالم تھے، ہارون الرشید محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، اور لغت کے بھی بہت بڑے امام تھے۔ ہارون الرشید کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ ایک دن بہلول سے مذاق کرنے لگے، ہاتھ میں چھڑی سے کھیل رہے تھے۔ کہا بہلول یہ چھڑی لے لو، اگر تمہیں کوئی اپنے سے بڑا بے وقوف ملے نا اس کو دے دینا۔ مذاق کرتے ہیں نا، یہ چھڑی لے لو، تمہیں اپنے سے بڑا بے وقوف ملے۔ اللہ والے بصیر ظرف ہوتے ہیں۔ حضرت بہلول نے سنبھال کے رکھ لی، کہا چلو ٹھیک ہے، مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی ملا تو جا کے گھر رکھ لی، اور بڑے سال وہ چھڑی پڑی رہی۔ ایک دن حضرت بہلول کو اطلاع ملی کہ ہارون الرشید آخری لمحات میں ہے، اس کے آخری وقت، نزاع کا وقت شروع ہو گیا۔ وہ چھڑی لی آگے، ہارون سے پوچھا کیا حال ہے؟ ہارون نے کہا حالات بڑے پتلے ہیں۔ حالات کیا ہے؟ بڑے پتلے۔ کیا ہوا؟ بہت لمبا سفر ہے۔ کیا ہے بہت لمبا؟ کہا باہر تو تمہارا فوجی دستہ بھی نہیں ہے، تمہارے پروٹوکول کی ٹیم بھی باہر موجود نہیں ہے، تمہارے سپاہی بھی باہر موجود نہیں ہے، تمہارے اس سفر کے اونٹ گھوڑے بھی باہر نہیں ہے۔ کون سا سفر ہے؟ باہر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہارون الرشید نے کہا بہلول تو ہر وقت مذاق ہی کرتا ہے، میرا آخری وقت ہے، مجھے آخرت کا سفر سامنے ہے۔ وہ دنیا کے سفر کی تیاری ہوتی تھی میری، اب کون سا سفر ہے؟ آخرت کا۔ کہا اچھا آخرت کا سفر، تو کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ حضرت ہارون الرشید نے کہا کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ حضرت بہلول نے چھڑی نکالی، کہا ساری زندگی تلاش کیا کہ مجھ سے بڑا کوئی بے وقوف ملے اس کو دوں، کوئی نہیں ملا، آج مل گیا ہے تو مجھ سے بڑا بے وقوف ہے، یہ لے چھڑی اپنی۔ ہارون نے کہا بہلول تجھے آخری وقت میں بھی مذاق سوچ رہا؟ کہنے لگا یہاں سے تو 10 فٹ کا سفر کرتا تھا بادشاہ، اس کے لیے تو اتنی لمبی چوڑی تیاری، آج خود کہہ رہا ہے اتنا لمبا سفر ہے، اس کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں، تو تجھ سے بڑا بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ میرے اور آپ سب کے لیے ہے، یہ واقعہ میرے اور آپ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم نے کدھر منتقل ہونا ہے؟ اللہ۔ اور بھائی اس بارے میں ویسے تو قرآن کی ہر بات ہی عجیب ہے، بھائی میں آپ سے یہ وضاحت بار بار کرتا ہوں، یہ ایک خلاصہ نہیں ہوتا، میں تو چند باتیں ایک پارے کی بیان کر پاتا ہوں، خلاصہ پورے پارے میں پتہ نہیں اللہ قرآن کیا کچھ کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم نے اس پارے میں ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر مجھے ایمان والوں کے پھسل جانے کا اندیشہ نہ ہو، اللہ فرما رہے ہیں، تو میں کافروں کو اتنا مال و دولت دوں، اتنا سونا چاندی دوں کہ ان کے گھر بھی سونے کے ہوں، ان کے گھر بھی کیا ہو؟ سونے کے ہوں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، قرآن کریم، اس سورت کا نام ہی سورہ زخرف ہے۔ میں اپنے دشمنوں کو اتنا مال دوں، اتنا سونا چاندی دوں کہ ان کی چھتیں اور دیواریں بھی سونا چاندی کی ہوں۔ میں دیتا اتنا زیادہ اپنے دشمنوں کو اس لیے نہیں دیتا کہ ایمان والے کبھی پھسل نہ جائیں کہ یہ کیسے اللہ کے دشمن ہے، سارا کچھ ان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو، کسی کے پاس دنیاوی مال و دولت دیکھ کر یہ نہ سمجھ جانا کہ اس سے اللہ راضی ہے۔ اس سے کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا معیار مال و دولت نہیں ہے، اللہ کی رضا۔ اس سے پتہ چلا اگر کسی کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہے۔
اللہ کے راضی یا ناراض ہونے کا معیار مال و دولت نہیں ہے، وہ ایمان اور نیک اعمال ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ ایمان اور بھائی اس بارے میں قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الاخلاء یومئذ، لوگوں قیامت والے دن تمہارے سارے تعلقات اور دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ ہاں کل قیامت والے دن تمہیں صرف اسی دوستی پر لذت آئے گی جو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہو۔ جو کس کی بنیاد پر ہو؟ ہاں جہاں دوستی اللہ کے لیے رکھی گئی اور نیک کسی دوست کے ساتھ تعلق رکھا، اس کی وجہ سے نماز کی توفیق ہو گئی، نماز نہیں پڑھتے تھے ایک نوجوان، کوئی محلے کا یار دوست بن گیا، وہ نمازی تھا، اس کے ساتھ مسجد جانے لگ گئے، کرتے 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 زندگی میں انقلاب آیا۔ کل قیامت والے دن یہ دوست فخر کرے گا اور اپنے اس دوست کا شکریہ ادا کرے گا، اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے ساتھ دوستی کرتے 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 اللہ نے مجھے بھی منزل تک پہنچا دیا۔ باقی دنیا میں بھائیو اس وقت دوستی کا معیار پورے دنیا، ہمارے پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے کہ میرا شہر کے فلاں بزنس مین سے تعلق ہو جائے، فلاں مالدار سے ہو جائے، اگر ماشاءاللہ کسی ایسی ڈی سی سے ہو جائے پھر تو پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ یہ چیزیں بھائی کوئی معیار نہیں رکھتی ہیں، یہ انسان کی نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی نظر کا دھوکہ ہے۔ کل میں یہ باتیں بھائی عبرت کے لیے سناتا ہوں، میرے ایک دوست مجھے بہت، مفتی صاحب فلاں چیز کی ویڈیو بنانی ہے، فلاں چیز کی تصویر بنانی ہے، جی یہ فیس بک، اللہ کی پناہ، یہ فیس بک کی شہرت اور یہ اشتہار کی شہرت سے اللہ پناہ میں رکھے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ بھائی عزت وہ ہے جو اللہ دل میں پیدا کرے، جو اللہ کہاں پیدا کرے؟ دل میں پیدا کرے۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی، اگر مجھے ایمان والوں کے پھسلنے کا خطرہ نہ ہو تو میں کافروں کو اتنا کچھ دوں کہ ان کے گھر، ان کے دیوار، ان کی چھتیں بھی کس کی ہو؟ سونے کی ہو جائے۔ اور بھائی قرآن کریم نے سورۃ الدخان میں دو باتیں بس آخری سن لیجئے۔ قرآن کریم نے ایک تو یہ تاکرات ہے، فرمایا ہم نے قرآن کریم اتارا ایک مبارک رات میں، وہ مبارک رات کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی وہ لیلۃ القدر ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام معاملات کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ وہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں خواہ غلط مشہور ہو گیا، وہ درست نہیں ہے۔ اصل ایک دوسری تاکرات گزر گئی ہے، تاکراتیں بھائی کتنی گزر گئی ہیں؟ 2 گزر گئی ہیں۔ ان تاکراتوں میں ہی لیلۃ القدر ہے اور انہی راتوں میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ تمام معاملات کے پورے سال کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کر دیے جاتے ہیں؟ فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ آخری بات، قرآن کریم نے اس بارے میں فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا ہم نے جب فرعون کو غرق کیا، فرعون پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ یہاں سے علماء سمجھے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان پر زمین بھی روتی ہے، ان پر آسمان بھی روتا ہے۔ یہ کائنات 2 نمبری نہیں کرتی۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دل میں کسی بندے کی کوئی قدر و منزلت نہیں، صرف اس کے پاس عہدہ ہے، چودھری صاحب ہے، وزیر ہے، لوگ سلوٹ کر رہے ہیں اور اندر سے کہتے ہیں بڑا خبیث آدمی ہے، اندر سے کیا ہے؟ لیکن یہ کائنات ایسے نہیں کرتی۔ اس کائنات میں 2 نمبری اور نفاق اور منافقت نہیں ہے۔ یہ اسی بندے سے محبت کرتی ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہو، جو کیا ہو؟ اللہ کا محبوب۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ میں جس کے پاس سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، مجھے کیا کرتا تھا؟ سلام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی یمن کا سفر، شام کا سفر کر کے آئے، کسی ملک کا سفر کر کے آئے، وہاں منبر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ منبر دیکھا، کہا یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے۔ مدینہ میں ایک خاتون تھی، اس کے ایک غلام تھے، وہ بہت اعلیٰ ترخان تھے، ان کو اپنا آئیڈیا بتایا، انہوں نے منبر بنایا۔ پہلی مرتبہ منبر بن کے مسجد نبوی میں آیا، اللہ کے نبی نے بہت پسند کیا۔ وہ کھجور کا تنا جس کو ویسے گاڑ رکھا تھا، جس پر ٹیک لگا لیتے تھے، فرمایا اس تنے کو کیا کر دیا جائے؟ اس کو کاٹ کے یہیں دفن کر دیا جائے۔ جب اس کو ہٹایا گیا، حضور نے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا تو سارے صحابہ کرام نے سنا کہ ایک بچہ کے رونے کی آواز آئی۔ سب دیکھیں یہ بچہ کوئی نہیں، آواز کدھر سے ہے؟
تو سب نے محسوس کیا کہ وہ جو کھجور کا تنا ہے وہ رو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے فراق میں رو رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کے ٹکڑے کروا کے اس کو وہی مسجد نبوی میں آج بھی ایک ستون ہے، استوانہ ہنہنانا ہے کہ نہیں، مسجد کے ستونوں میں سے یہ وہ ہے جس کے نیچے اس کھجور کے تنے کو کیا کیا گیا، ہنہنانا، بچے کے رونے کو کہتے ہیں، رونے کی آواز کو کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کائنات گنگی بہری نہیں ہے بھائی، یہ کائنات گنگی بہری نہیں ہے، قرآن کی آیت سے پتہ چلا۔ فرمایا جب فرعون غرق ہوا فما بغت علیہم، نہ اس پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایمان والا جاتا ہے تو جہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتا تھا وہ جگہ پریشان ہوتی، وہ جگہ کیا ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ اس کی میں نے مثالیں دے دی۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ یہ دوسری تاکرات مکمل ہو رہی ہے، ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شب قدر کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ شب قدر میں جن لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں اس میں ہمیں شامل فرما، ہمارے ماں باپ کو شامل فرما، ہمارے بیوی بچوں کو شامل فرما۔ اے اللہ لیلۃ القدر کے انوارات سے ہماری جولیاں بھر دے۔ اے اللہ لیلۃ القدر کی برکتوں سے اے اللہ ہم سب کو مالا مال کر دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔